بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا سورہ جسے سورہ زمر کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 9 کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے رسول قل، آپ کہہ دیجئے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں، یعنی جو عالم ہیں اور جو جاہل ہیں کیا ان کے درمیان نسبت تساوی ہے، یعنی کیا مطلب ان کے درمیان مساوات ہے یا مساوات نہیں ہے۔ گویا یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ وہیں پر دوسری آیت میں کہ ہم نے صاحبان علم کے درجات بلند کیے، ان کو فضیلت دی ہے، ان کے درجات کو بلند کیا ہے، لہٰذا عالم اور جاہل میں مساوات ممکن نہیں ہے، برابر نہیں ہو سکتے عالم جاہل کے، اور نہ ہی جاہل عالم کے برابر ہو سکتا ہے۔ عالم کو جاہل پر فضیلت حاصل ہے۔ ہمارا موضوع آج کا تقلید، جواز تقلید بلکہ وجوب تقلید کے اوپر جو ادلہ ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو مقصود ہے۔ وہ افراد کی جو تقلید کے منکر ہیں کہ اصلاً تقلید جائز ہی نہیں ہے، ان کے سامنے راستہ کیا ہے، ان کے سامنے طریقہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے احکام شریعت کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ تقلید ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ چونکہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ہمارے مسائل جو روزمرہ کے پیش آتے ہیں، کیا نماز متفق علیہ ہے، خود اصل وجوب صلاۃ کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہے، بلکہ نماز کے احکام ہیں، نماز کے اجزاء ہیں، نماز کے شرائط ہیں، نماز کی تفصیلی دیگر معلومات ہیں۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے جا رہے ہیں یا خمس نکالیں، دیگر جو بھی احکام اسلامی ہیں ان کے سلسلے میں اب اگر ہم عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اب خود حج کا باب بہت سے تفاصیل ہیں، بہت سے اس میں اشکال ہیں، بہت سے شکوک و شبہات ہیں، تو اب ہم چونکہ تقلید ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم اب ضروری یہ ہے کہ ہم مجتہد ہو، یعنی کیا مطلب ہم خود سے کوشش کریں اور بہت مشقت کریں تاکہ احکام اسلامی کو اور ہم اپنے تمام روزمرہ کے احکام کو قرآن و سنت سے یا شرعی دلیلوں سے حاصل کر سکیں۔ یہ اجتہاد کوئی آسان اور کوئی عام شے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے جہد و مشقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تفکیر ہونا چاہیے، اس کے لیے انسان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ کیپیسٹی ہونا چاہیے۔ ہم کون؟ ہم مثلاً ایک تاجر، ہم کون؟ ہم ایک ڈرائیور، ہم کون؟ ہم مثلاً ایک انجینئر۔ صبح سے لے کے شام تک یا رات کے بعض اوقات تک ہمارے تمام اوقات کس میں بسر ہو رہے ہیں؟ وہ ذریعہ معاش اور کسب معاش میں۔ لہٰذا ہم کب مجتہد بنیں گے، کب ہم اپنے احکام کو قرآن و سنت سے حاصل کریں گے؟ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر افراد اس سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ مجتہد بنے۔ کیوں؟ وقت نہیں ہے اور فکر نہیں ہے، اس طریقے سے ان کے سامنے امکانات نہیں ہیں۔ لہٰذا اب دوسرا راستہ ہے احتیاط کریں، یعنی کیا مطلب مجتہد نہیں ہے؟ ہم تمام فتاوے اور تمام روایات اور اس کو سامنے رکھیں اور احتیاط کریں۔ احتیاط علماء کے لیے بسا اوقات سخت ہوتا ہے، چہ جائے کہ ہم جیسے عوام الناس کے لیے، لہٰذا نہ ہم مجتہد بن سکتے ہیں نہ ہم احتیاط سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتیاط کا مطلب ایک دو مسئلے میں ہم احتیاط کر سکتے ہیں۔ بھائی اگر ہم احتیاط پر عمل کر رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ بہت سخت ہے احتیاط، یعنی بعض اوقات مثلا ہم ذبح کر رہے ہیں تو کیا روزانہ تکرار کریں ذبح کی، یا نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں تکرار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا خود احتیاط یہ سخت ہے، مشقت کا باعث ہے، لہٰذا نہ مجتہد ہم بن سکتے ہیں نہ ہمارے لیے احتیاط کا راستہ ہے۔ لہٰذا اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا کہ تقلید جائز نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یعنی کیا مطلب؟ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ ادا کرے، یعنی کیا مطلب؟ ہم بس یوں ہی استراحت اور آرام سے بیٹھے رہیں۔ کیا یہ چیز معقول ہے؟ ہم پر کوئی چیز واجب نہ ہو۔ وہیں لہٰذا اب ہم بلکہ اس سے بڑھ کے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ سیرت عقلاء، شرعی دلیلیں ہیں لیکن خود سیرت عقلاء، یعنی کیا مطلب؟ عقلاء کی سیرت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ رجوع الجاہل الی العالم، جاہل عالم کی طرف رجوع کرے، یعنی متخصص کی طرف رجوع کرے، اور اس کے سلسلے میں جو مخبر ہے اس کے سلسلے میں ہر شے میں، طب ہو، ڈاکٹری ہو، اس کے علاوہ نجاریت ہو، یا مثلا کوئی کارپینٹر ہے، یا مثلا کوئی پلمبر ہے، تو ہر چیز میں جو نہیں جانتا وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرے۔ یہ سیرت عقلاء رہی ہے۔ لہٰذا وہ سیرت آج تک باقی ہے، صرف آج کے دور میں نہیں بلکہ یہ سیرت خود زمن نس میں موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہ سیرت رہی، اور کسی نبی یا کسی معصوم نے منع نہیں کیا کہ نہیں ہر چیز کا علم تم حاصل کرو، یا تم ڈاکٹر بنو، خود سے ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مثلا ہر فن کا ماہر ہو، نہیں، کہیں پر یہ حکم نہیں دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ منع بھی نہیں کیا کہ مریض طبیب کی طرف رجوع کرے، یا مثلا نہ جاننے والا کوئی کسی فن کے جانکار کی طرف اور عالم کی طرف رجوع کرے۔ لہٰذا یہ سیرت یعنی معصومین کی طرف سے رد نہیں ہوئی، یعنی کیا مطلب؟ ممزات ہے، یہ سیرت قطعیہ، اس پر امضا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رد نہیں ہے کسی معصوم کی طرف سے، اور خود آج تک یہ سیرت جاری ہے۔ یہ سیرت عقلاء ہے۔ صرف سیرت نہیں بلکہ دلیل عقل بھی، عقلی دلیل بھی ہے کہ تقلید واجب ہے، جائز کے لیے بات نہیں ہو رہی بلکہ وجوب تقلید کے اوپر دلیل کیا ہے؟ خود عقلی دلیل، سیرت عقلاء، اسی کے ساتھ ساتھ دلیل عقلی بھی موجود ہے۔ عقلاء ہر زمانے میں کہتے ہیں کہ جو جس فن کا ماہر ہو اس کی طرف رجوع کیا جائے اس سلسلے میں۔ لہٰذا شریعت کے علوم یہ بھی ایک ضرورت ہے، احتیاج ہے، اشد ضرورت ہے انسان کے لیے کہ علوم کو سیکھے۔ لہٰذا راستہ اجتہاد کا یا احتیاط کا نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہم کیا کریں؟ جو متخصص ہے، جو ماہر ہے، اس کی طرف احکام اسلامی کے سلسلے میں رجوع کیا جائے، اسی کا نام تقلید ہے، اور جس کی طرف رجوع کیا جائے اس کا نام مقلد ہے یا مجتہد ہے، جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ لہٰذا یہ سیرت معصومین کی طرف سے ممزات ہے، سیرت قطعیہ ہے۔ دلیل عقل کیسے؟ ہم کو یہ جزم ہے، یہ یقین ہے کہ ہمارے اوپر نماز، روزہ، حج، احکام، یہ تمام چیزیں واجب ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جیسے چاہیں ویسے انجام نہیں دے سکتے، یعنی جیسے چاہے عمل کریں، جیسے چاہے ترک کریں۔ اس علم کے بعد کہ ہم پر تکلیف ہے، ہم پر ذمہ داری ہے، اب عقل کہتی ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم ان ذمہ داریوں سے باہر آؤ، یعنی اس طریقے سے ذمہ داریوں کو انجام دو کہ یہ وجوب یا یہ تکلیف، یہ ذمہ داری تم سے ساقط ہو جائے۔ لہٰذا عقاب اخروی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو واجبات ہیں، جو ضروریات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان سے انسان دستبردار ہو، مفروغ الذمہ ہو۔ لہٰذا یہ کب ہوگا؟ اجتہاد نہیں کر سکتے، احتیاط سخت ہے، لہٰذا اب واجب ہے کہ ہم تقلید کریں کسی عالم کی، ہم تقلید کریں کسی ماہر کی، کسی متخصص کی۔ لہٰذا سیرت عقلاء ہے، دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی روایات ہیں کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، یعنی جو ان صفات کا ماہر ہو، اپنے دین کے حفاظت کرنے والا ہو، اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرتا ہو، اپنے مولا کا مطیع ہو، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ ایسے انسان کی، ایسے فقیہ کی تقلید کرے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ جو احکام اسلامی درپیش آ رہے ہیں مسائل، اس کی طرف ہماری احادیث کے بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب اگر کوئی اشکال کرتا ہے کہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے یا دلالت اس کی ضعیف ہے، لہٰذا ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سیرت عقلاء ہے اور دلیل عقلی ہے۔ لہٰذا اب یہ روایت اگر ہے، بھلے ہی ضعیفۃ السند ہو، ضعیفۃ الدلالت ہو، یہ روایت وہ کیا ہے؟ مؤید ہے، تائید کر رہی ہے سیرت عقلاء کی اور دلیل عقلی کی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تقلید کریں تاکہ ہم احکام اسلامی سے اپنے کو دستبردار کر سکیں اور اللہ کے سامنے ہم مبرئ الذمہ ہو سکیں اپنی ذمہ داریوں سے۔ والحمد للہ رب العالمین۔